السلام علیکم۔ غزہ جہاد اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں سیف اللہ خالد۔ یمن کی حوثی افواج نے ریڈ سی میں ایک بحری جہاز کا کنٹرول سنبھال کر اپنے ساحل پر یرغمال بنا لیا ہے۔ حوثی پہلے ہی اسرائیل کے خلاف اعلان جہاد کر چکے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیل کے ہر قسم کے مفاد کو نقصان پہنچائیں گے۔ حوثی ترجمان اور میرین سیکیورٹی ایجنسی دونوں کے مطابق یہ جہاز اسرائیلی کاروباری شخصیت کی ملکیت ہے، لیکن اسرائیل نے اسے برطانیہ کی ملکیت قرار دیا اور کہا کہ یہ جاپانی کارگو جہاز ہے جس میں کوئی اسرائیلی شہری نہیں ہے۔ حوثیوں نے خبردار کیا ہے کہ لوگ اسرائیل سے دور رہیں اور اس کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھیں، جبکہ امریکی ملٹری چیف نے اس بات کی مذمت کی ہے کہ انہوں نے ایک جہاز کو اپنے قبضے میں لیا، اور اس موقع پہ اس نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل رائٹس کی خلاف ورزی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ انہیں 13,000 انسانی جانوں کے نقصان پر انٹرنیشنل لاز یاد نہیں آتے، لیکن سامان سے بھرے ہوئے ایک جہاز کے بارے میں انہیں انٹرنیشنل لاز کا خیال آ جاتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا کہنا ہے کہ 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہونے کے بعد سے 22 اسپتالوں سمیت 36 صحت کے مراکز کو نقصان پہنچا ہے اور اب صرف چند ایک مراکز ہی کام کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے اپنے دفاع کے جھوٹے بیانیے سے دنیا کی آنکھ میں دھول جھونکنے کی کوشش کی ہے۔ غزہ میں ہسپتال اور طبی سہولیات کو جس طرح نشانہ بنایا گیا وہ اسرائیل کے خلاف نفرت کو مسلسل بڑھا رہا ہے۔ مسلم نسل کشی کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے۔ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا کو جس طرح خالی کرایا گیا وہ بمباری کرنے سے زیادہ سفاک عمل تھا۔ یہ وہی اسرائیل ہے جس نے ابتدا میں ہسپتال پر فضائی حملے کے بعد یہ جھوٹا بیانیہ دیا تھا کہ وہ ہاسپٹلز کو نشانہ نہیں بنا رہا بلکہ حماس کو نشانہ بنا رہا ہے۔ لگاتار بمباری سے تباہ شدہ غزہ کا انفراسٹرکچر، اپنے پیاروں کی لاشوں، اجتماعی قبروں اور اس کے بعد اب سرد موسم کی شدت نے اہل غزہ کے لیے آزمائشیں بہت زیادہ بڑھا دی ہیں۔ اب بھوک اور پیاس کا شکار ہزاروں بے گھر فلسطینی فاقوں کی طرف جا چکے ہیں۔ ایندھن کی قلت ہے، مواصلات کی بندش کے ساتھ ساتھ امدادی سامان کی فراہمی بھی روک دی گئی ہے۔ رائٹرز کے مطابق اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام نے کہا کہ خوراک کی فراہمی میں کمی کی وجہ سے شہریوں کو فاقے کا فوری خدشہ ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سنڈی میکین نے کہا کہ غزہ کی تقریباً پوری آبادی کو خوراک کی اشد ضرورت ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن بھی الارم بجا چکی ہے کہ غزہ میں اب علاج کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ الشفا ہاسپٹل کے ICU کے تمام مریضوں کی اموات کی تصدیق ہو چکی ہے۔ ایسے میں BBC کے مطابق اسرائیل نے ایک احسان کیا ہے کہ ہر 2 دن کے بعد غزہ میں 1,40,000 لیٹر ایندھن فراہم کرنے کی زبانی رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ غزہ کے مسلمانوں نے اسرائیل سے مفاہمت کو ناممکن قرار دے دیا اور 2 ریاستی نظریے کو بھی رد کر دیا ہے۔ عرب ورلڈ فار ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جانب سے 31 اکتوبر سے 7 نومبر کے دوران غزہ میں 688 فلسطینیوں سے یہ سروے براہ راست ایک انٹرویو میں کیا گیا۔ سروے کے مطابق تقریباً 90% لوگوں نے جواب دیا کہ غزہ میں اتنے بڑے پیمانے پر ان کی نسل کشی کے بعد اسرائیل کے ساتھ چلنے کی بات اب ناممکن ہو چکی ہے۔ پول میں 48% لوگوں نے کہا کہ ان کے گھر مکمل یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں۔ 90% نے جنگ بندی کی حمایت کی۔ 91% لوگوں نے کہا کہ ہمیں اسرائیلی فوج کی طرف سے پہنچائی جانے والی معلومات پر بالکل یقین نہیں ہوتا، اور 100% لوگوں نے یہ بات بتائی کہ اب غزہ میں کوئی محفوظ مقام باقی نہیں ہے۔ 89% لوگوں نے یہ بھی کہا کہ 7 اکتوبر کے حماس کے حملے کو ماضی میں اسرائیلی درندگی اور جبر کے ساتھ جوڑ کر دیکھا جائے۔ صاف دکھائی دے رہا ہے کہ فلسطین محض ایک جنگ زدہ علاقہ نہیں رہا بلکہ مسلمانوں سمیت دنیا بھر کے انصاف پسند لوگوں کی نگاہ میں اسرائیل اور اس کے حامیوں کے لیے نظریاتی قبرستان بن چکا ہے۔ یہ ارض مقدس کو اللہ کی طرف سے دی گئی برکت کا حصہ ہے کہ اس معاملے میں بڑے بڑے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں اور نام نہاد سپر پاورز کا پھیلایا ہوا تار عنکبوت ٹوٹ رہا ہے۔ فلسطین کے لیے آواز اٹھاتے رہیے کہ یہ جہاد ہے، اور جہاد سے منہ موڑنے والوں کے لیے اللہ کا حکم بہت سخت ہے۔ مزید اپڈیٹس کے ساتھ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔